الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور عزیز دوستوں، موجودہ دور عالمی پیمانے پر پریشانیوں کا دور ہے. ہر آدمی پریشان ہے اور مسلمان خاص طور پر پریشان ہیں. پریشانیاں ملکی اعتبار سے بھی ہیں اور بیرون کے اعتبار سے بھی ہیں. اور ہر جگہ سے ایک ہی صدا اور ایک ہی آواز آتی ہے کہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہماری مدد کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ ہمارا دین دین برکت ہے تو پھر مدد آنی چاہیے، اللہ کی نصرت آنی چاہیے، اس کی ہیلپ آنی چاہیے. لیکن بظاہر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دور دور تک اللہ کی مدد آتی ہوئی معلوم نہیں ہوتی. یہ اصل میں امتحان ہے. اور امتحان سچوں کا ہوتا ہے. ابو جہل کا، ابو لہب کا امتحان نہیں ہوا، ابو بکر کا امتحان ہوا، حضرت عمر کا امتحان ہوا، حضرت بلال کا ہوا، حضرت خباب کا ہوا. اور
اور سچوں کو کسوٹی پر پرکھ کر، تول کر، جانچ کر، کندن بنا کے پھر ان کو جنت کے لائق بناتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے گولڈ اور ایک ہوتا ہے امیٹیشن۔ کوئی سنار امیٹیشن کو آگ میں نہیں ڈالتا، اسے کنارے پر لگا دیتا ہے کہ بناوٹی چیز ہے، لیکن جو کھرا گولڈ ہے اس کو کسوٹی پر کسا جاتا ہے، آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اس طرح ہر زمانے میں سچوں کا امتحان رہا ہے اور سب سے سچے انبیاء ہیں۔ ہر نبی انتہائی طور پر سچا بھی ہے اور ہر نبی انتہائی طور پر امین بھی ہے۔ قید خانے کے ساتھی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یوسف ایھا الصدیق کہہ کر خطاب کیا۔ معلوم ہوا کہ نبی میں صداقت فطری ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے صدیق بھی کہا، امین بھی کہا۔ اب حدیث پاک پر غور کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش اور امتحان سب سے سچے اور اکبر ہیں نبی، ان کو آتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر درجہ بدرجہ جیسی جیسی جس کی کیٹیگری اور کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے مطابق امتحان ہوتا ہے۔ کوئی ایس ایس سی والے کا پیپر الگ ہوگا، بی ایس سی والے کا الگ ہوگا، کے جی والے کی بات الگ، اس کا امتحان الگ ہے۔ درجے کے اعتبار سے امتحان ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کا درجہ انتہائی عالی شان، امتحان انتہائی اونچا۔ اتنا زیادہ آزمایا گیا کہ ایک موڑ پر نبی پکار اٹھتا ہے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، کب آئے گی؟ اس حد تک آزمایا جاتا ہے۔ اب حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں اور ان کی سیرتوں کو پڑھنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا تو کوئی امتحان ہی نہیں ہے۔ بھائی آج اذانیں بھی ہو رہی ہے، مسجدیں کھلی ہیں، سنتوں پر آنے سے کوئی نہیں روکتا، قرآن پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا، دین کی تبلیغ کرنے سے کوئی نہیں روکتا، اور مکہ مکرمہ میں نہ اذان کہہ سکتے ہیں، نہ اقامت کہہ سکتے ہیں، نہ بیت اللہ میں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ کتنے سنگین حالات ہوں گے۔ لیکن مکی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھا پائی کرنے سے، مقابلہ آرائی کرنے سے، قتل و قتال کرنے سے روک دیا۔ اور یوں فرمایا کہ دو کام کرو، صبر و تحمل اور اخلاق کی بلندیاں لے کر آؤ، اور نمبر 2 نمازوں کی پابندی کرو۔
یہ تمہارے دین کی نشر و اشاعت بھی ہوگی، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ ایک واقعے سے بات کو شروع کرتے ہیں تاکہ بات پوری طرح منفع اور مصفہ ہو کر سامنے آئے۔ آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے۔ اتنے میں ایک صحابی ہیں حضرت خباب ابن عرب رضی اللہ تعالیٰ، وہ بے قراری کے ساتھ آئے۔ آ کر عرض کیا اللہ کے رسول، جو مصیبتیں اور جو حالات اور جو تکلیفیں ہم اٹھا رہے ہیں اور ہم برداشت کر رہے ہیں وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ حق پر ہیں یا باطل پر ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ تو دشمن باطل پر ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ تو ہم لوگ حق پر ہونے کے باوجود اتنی تکلیفیں اور اتنی مصیبتیں کیوں برداشت کریں؟ اب جواب دینے کی باری آئی، موقع آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیپ چھوڑ دی، سیدھے بیٹھ گئے۔ کبھی فکر کی بات ہوتی ہے تو آدمی ایک دم سر وقت سیدھا بیٹھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب جلدی مت کرو، ابھی تو ابتدائی دور ہے، ابتدائی حالات میں، ابھی تو آغاز ہے دین کا، ابھی تو دین پھیلنا شروع ہوا ہے، ابھی تو گنے چنے چند افراد ہیں۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو حالات ہیں یہ دین کو مٹا دیں گے، دین کو ختم کر دیں گے؟ کوشش کرنے والے دنیا میں دین پر پل پڑے ہیں، اس لیے کہ شاید اتنا ان کو آزمائشیں سے دوچار کریں کہ یہ دین چھوڑ دیں اور یہ دین ختم ہو جائے۔ تو ایسی سازشوں سے دین ختم نہیں ہو سکتا، دین کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں۔ اس دین کے محافظ اللہ ہیں، میں اور آپ نہیں ہیں۔ یہ جو ہم تقدو کر رہے ہیں یہ تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں دین رہے، کیونکہ دین سے بچاؤ ہے ہمارا، اور اگر دین زندگیوں میں نہیں ہے تو حفاظت بھی نہیں ہے۔ حفاظت کی گارنٹی اللہ نے دین والوں کو دی ہے کہ جن کی زندگیوں میں دین ہوگا ان کو میری مدد ملے گی، جو میرے حکموں پہ چلے گا اس کو میری مدد ملے گی، اور جو میرے حکموں سے دور چلے گا اور اس کے خلاف چلے گا میری مدد کی کوئی گارنٹی اس کے ساتھ نہیں۔ خباب ابن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پیشین گوئی سرکار نے سنائی، ہم مان بھی نہیں سکتے، ایسے حالات میں سرکار نے بات کہی ہے مان بھی نہیں سکتے، لیکن یہ تو صحابہ کا دل گردہ اور ان کا ایمانی حوصلہ تھا کہ بس جو فرمائے سرکار ماننے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا خباب یہ دین اتنا چلے گا، اتنا چلے گا، اتنا چلے گا کہ صنعاء سے ایک عورت نکلے گی سفر کرتی ہوئی سواری پر، پیسہ لے کر سامان لے کر تنہ تنہا ہوگی، یمن تک جائے گی، مدینے تک آئے گی، راستے میں اس کا مال دیکھنے والا، اس کی عزت پر نظر ڈالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسا امن و امان کا زمانہ آنے والا ہے۔ ابھی
تو حالات سے گزر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ طاقت دیں گے، قوت دیں گے، اسلام کو شوکت دیں گے، کامیابی دیں گے، اس درجے تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے کہ یہ بھلے دن اور یہ اچھے دن آئیں گے۔ ہمارے وزیر اعظم تو کب سے کہہ رہے ہیں اچھے دن اچھے دن، ان کے اچھے دن آئے، ہمارے تو کوئی اچھے دن آئے۔ یہ تو ہوا بازی کرتے ہیں۔ اور میرے سرکار نے جو فرمایا تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم لوگ گواہ ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس خاتون کو صنعا سے لے کر یمن تک سفر کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور جو سرکار نے فرمایا تھا اس کو ہماری آنکھوں نے دیکھا۔ ایک تو کسی سیاسی آدمی کی سیاسی بات ہے، ایک صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ بات وہ بھی کرتے ہیں، بات یہ بھی کرتے ہیں، لیکن فرق ہے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں، اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں ہے، لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا، اس کے اللہ اکبر کی بات ہی کچھ اور۔ اب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کو وہ حالات سنائے جا رہے ہیں، ماکیہ کے حالات سنائے جا رہے ہیں، پہلے ایمان والوں کے قصے سنائے جا رہے ہیں، جنہوں نے حق کو قبول کیا تھا اور منظور کیا تھا، ان کو دربار شاہی میں لایا گیا، سر پہ آرا رکھا گیا، آرے کا ایک حصہ سامنے والے نے، ایک حصہ ادھر والے نے پکڑا، چیرنا شروع کیا، 2 لمح ہو کر آدمی گر گیا، زبان پر اللہ کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں آیا۔ یہ ہے ایمان۔ ہم جیسے مسلمان نہیں، کیوں بگویم مسلمانم بلرزم، اب کبھی آ جانی چاہیے جب یوں کہیں کہ میں مسلمان ہوں، تقاضوں کے انبار آ جائیں گے، ایک کے اوپر ایک احکام آ جائیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیوں بگویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ اس لیے جو ایمان قبول کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اب کوئی نعمتیں آنا شروع نہیں ہو جائیں گی، حالات آئیں گے، آزمایا جائے گا، پھر انعام کا زمانہ بھی آنے والا ہے، لیکن پہلے امتحان آئے۔ تو خفاف جلدی مت بچاؤ، جو بات میں نے کہی ہے ایک دن ضرور ہو کر رہنے والی ہے، اور دیکھنے والی آنکھوں نے وہ واقعہ دیکھ لیا۔ ابھی ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ بیت اللہ میں سرکار نماز پڑھ رہے تھے، یہ مشرکین کو بہت کھلتا تھا۔ ابو جہل نے یہاں پر کہا کہ جب یہ سجدے میں جائیں گے تو ان کی گردن کچل ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا مجال کیا ہے تیری کہ میرا نبی سجدہ کرے اور تیرا قدم اس کی گردن پر چلے، اتنا حوصلہ ہے تمہیں؟ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، میرا نبی سجدہ کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔
ایک بار جب سجدے میں گئے تو وہ ظالم جو بیٹھے ہوئے تھے مشرکین، ان میں سے ایک اٹھا اور اونٹ کی اوٹ جو ہوتی ہے وہ لایا، اور جیسے ہی سرکار سجدے میں گئے اس نے گردن کے اوپر وہ پوری اوٹ ڈالی۔ اب یہ کافی وزنی ہوتی ہے۔ اب سرکار جو ہے سجدے سے سر اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ نماز کی قدر نہیں کر رہے ہیں، ہم آسانی سے سجدے کر رہے ہیں تو ہمیں سجدوں کی قدر نہیں ہے کہ یہ سجدے نے ہمیں دنیا بھر کے سجدوں سے اور غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بچا لیا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ ایسا ایک سجدہ چاہیے جس پر اللہ بیڑے پار کر دے، نماز ایسی چاہیے جس پر اللہ بیڑے پار کر دے۔ وہ کیسی نماز ہے جس پر کامیابی کے وعدے فرمائے ہیں؟ وہ سرسری نماز نہیں ہے، خصوصی نماز نہیں ہے، وہ روحانی نماز ہے۔ وہ حقیقت نماز پیدا کرو۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تحقیق کے کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں پوری طرح کنسنٹریشن رکھتے ہیں، خشوع رکھتے ہیں، توجہ رکھتے ہیں۔ آخر میں آنا، سب سے پہلے چلے جانا، پھر مسئلہ پوچھنا کہ مولانا دیر سے آیا جلدی چلا گیا، اللہ منظور کریں گے۔ ہر چیز کا وقت ہے، اللہ کے بندے تیرے پاس نہیں ہے وقت، تو نماز کے لیے نہیں ہے، سجدوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے۔ تیرے وہ سجدے جو آسانی سے تو کر رہا ہے، ذرا نبی سے پوچھ، سجدے میں ہیں اور گردن پر من کا بوجھ رکھا ہوا ہے اور سرکار سر اٹھانا چاہتے ہیں اور اٹھا نہیں سکتے، اور وہ مشرکین بیٹھ کر ٹھٹھا کر رہے ہیں میرے نبی کے سجدے پر۔ نبی کا استہزاء مہنگا پڑتا ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ دشمنی بھاری پڑتی ہے۔ نبی کے ساتھ دشمنی کا انجام خطرناک ہوتا ہے۔ میرے سرکار کی زندگی روشنی روشنی روشنی، اور ان کے دشمن سے اچھی نہیں، دوستی دوستی دوستی۔ اب ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ یا العالمین گھر کا کوئی فرد بھیج دیجئے، اگر میں کھڑا ہو گیا تو یہ مشرکین مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، تو میرے رب بھیج دینا گھر کے کسی فرد کو، تاکہ میرے نبی کی تکلیف جو مجھ سے دیکھی نہیں جاتی آسان ہو جائے، سہل ہو جائے، بھیج دیجئے نا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بیٹی ہیں، گرتے پڑھتے سرکار کو کتنی پیاری ہیں، جب گھر آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی شدہ ہو جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کھڑے ہو جاتے، سینے سے لگاتے، پیشانی پر بوسہ دیتے اور اپنی کملی اتار کر بچھا دیتے، میری بیٹی بیٹھ جائے۔ اولاد سے محبت کیا ہے سرکار نے وہ بھی سکھایا، لیکن
لیکن تربیت دینی کتنی شاندار کی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، جس کا واقعہ حدیثوں میں نقل فرمایا ہے کہ زندگی کے مقابلے میں موت کو ترجیح دیتی ہیں. مرض الوصال میں اپنے ابا جان کی عیادت کے لیے آئی، پتا چلا میرے ابا بہت بیمار ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کا حال دیکھ کر رونا آ گیا، بے قرار ہو گئی، بے چین ہو گئی. ارے میرے ابا کو کتنی تکلیف ہے. سرکار نے قریب کیا، قریب آیا اشارے سے، اور پھر کوئی بات کہی اور رونے لگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. جب میرے نبی نے دیکھا اپنی بیٹی کو روتا ہوا تو دیکھا نہیں گیا، پھر قریب کیا، معلوم نہیں کیا بات کہی کہ مسکرانے لگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، بیٹا ابا جان کے ساتھ جو سرگوشی ہوئی تھی آخری وقت میں، ایک مرتبہ تو روئی، ایک مرتبہ ہنسی، سمجھ میں نہیں آئی بات لوگوں کو. ورنہ امی جان اس وقت تو راز تھا، لیکن جس کا راز تھا وہ تو رہا نہیں، اس بنا پر کہہ سکتی ہوں آپ کو. پہلی مرتبہ ابا نے قریب کیا تو مجھے کان میں کہا، بیٹی میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، تیری میری ملاقات اب ہونے والی نہیں ہے، بس اب میری میت کو دیکھے گی تو. تو رو پڑی تھی میرے ابا جان کے وصال کے تصور سے، موت کے خیال سے رو پڑی تھی. لیکن اچانک ابا جان نے قریب کر کے مجھے کہا، میرے خاندان میں سب سے زیادہ جلدی مجھ سے آ کر آخرت میں ملاقات کرنے والی بیٹی تو ہی ہوگی. تو میں مسکرا دی کہ مجھے یہ دنیا منظور نہیں، میرے محبوب کا وصال منظور ہے. دنیا جائے، دنیا سے کوئی لینا. میں تو جی رہی ہوں تو میرے ابا کے لیے جی رہی ہوں، کیونکہ نبی ہے نا ابا، تو ان کے لیے جی رہی ہوں، رسول کے لیے جی رہی ہوں. جب وہ نہیں رہیں گے تو زندگی کا سکھ کیا رہے گا؟ پھر سکھ یہ رہے گا کہ جہاں میرا نبی رہے وہاں میں رہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی آئیں اور بے قرار والد صاحب کے سجدے کو سکون آ جائے، اس بنا پر اوجھ کو ہٹایا. بڑی مشکلوں کے بعد سرکار کی نماز یہ نجاست گرنے کی وجہ سے ختم ہو گئی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ایک ایک کا نام لے کر بددعا کی. لیکن حضرت فاطمہ نے بے قرار ہو کر پوچھا، ابا جان اتنا پریشان کیوں کرتے ہیں یہ لوگ، اتنے دشمن کیوں بنے ہیں یہ لوگ، آپ کے ذرا بتائیے نا، اتنی دشمنی کیوں ہے؟ آپ نے ان کا بگاڑا کیا ہے؟ آپ ان سے کچھ مانگتے ہیں؟ آپ ان کے سامنے کوئی تقاضے دنیا کے رکھتے ہیں؟ اور میں بیٹی دنیا کے تقاضے کا تو کوئی سوال ہی کر رہی ہے. لوگ ابو طالب کے پاس گئے تھے اور جا کر کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کا بڑا ساتھ دیتے ہیں تو ہم لوگ آفر لے کر آئے ہیں. یہ جو نئی بات لے کر آپ کے بھتیجے کھڑے ہوئے ہیں، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ہم ایک آفر لے کر آئے ہیں. اگر یہ چاہتے ہوں کہ مکے میں سب سے بڑے مالدار ان کو بنا دیا جائے تو آج ہی ان کے پاس اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ مکے کے سب سے مالدار آدمی ہوں گے. اور اگر ان کو کرسی مطلوب ہو، ان کو اقتدار مطلوب ہو، ان کو مکہ کا سردار بنا دیا جائے تو وہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اور اگر یہ چاہتے ہوں کہ ان کو حسین ترین لڑکی ہم دے دیں
تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، لیکن ان کو کہو کہ یہ دعوت چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طالب سے، یہ جتنی آفر ہیں سب ریفیوز کرتا ہوں، نہ لڑکیوں سے کوئی سروکار ہے، نہ مال و دولت مجھے مطلوب ہے، اور نہ مجھے کوئی سرداری چاہیے، لیکن میں تو جو کلمہ دے کر بھیجا گیا ہے اس کے لیے اگر میرے ٹکڑے کیے جائیں گے تب بھی وہی کام کروں گا، یہ مشن کبھی ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ مجھے دنیا مطلوب ہی نہیں ہے۔ اللہ والوں کو دنیا سے کوئی لینا دینا ہوتا نہیں، وہ اسے برتتے ہیں، رکھتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ اللہ کی امانت دی گئی، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن اس سے دل نہیں لگاتے۔ دنیا میں وہ دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں وہ دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ بازار سے گزرتا ہوں لیکن کسی چیز پر نظر نہیں پڑتا۔ مال و دولت کے ڈھیر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور لٹائے ہیں سرکار نے خزانے، اور امت سے ایک بات کہی ہے کہ امتیوں تمہارے فقیر ہو کر مرنے کا مجھے ڈر نہیں ہے، مال آئے گا تمہارے پاس، مجھے مال کی وجہ سے خطرہ ہے کہ یہ مال تمہارے لیے آزمائش کا سبب نہ بن جائے، جیسے کہ پہلی قوموں کے لیے مال آزمائش کا سبب بن گیا۔ مال آتے ہیں تو نخرے بھی آتے ہیں، آدمی کا دماغ اونچا ہو جاتا ہے، اس کے خیالات بدل جاتے ہیں، اس کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کی چال ڈال بدل جاتی ہے، اس کی رفتار بدل جاتی ہے، اس کا گفتار بدل جاتا ہے، اور اگر اللہ والے کے پاس بیٹھا ہو تو اس کا کردار بدل جاتا ہے۔ یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ تھا کہ دامن رسول پر ایمان قبول کرنے کے بعد کروڑ روپیہ آیا، لیکن حضرت عثمان کا رات کا رونا ختم نہیں ہوا، اور دیا بھی شان کے ساتھ کہ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس کو مال سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے غزوہ تبوک کے لیے چندہ ہو رہا ہے، مولوی چندہ کرتا ہے تو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور چندے کے بعد اگر اچھا کرتا پہنا تو پہلا قیامتی لالے ہوئے، اور حقیقت یہ ہے کہ بیچارہ بڑے محنت کی کمائی کا اس کا پیسہ ہے، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، رزق کا نظام اللہ چلاتا ہے۔ ذمہ دار سمجھتے ہو کہ ہم دے رہے ہیں تو ان کا چل رہا ہے، مطلب اللہ چلا، رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، متولیوں نے نہیں لی، دیتے دیتے تو بھی کیا دیتے، جتنے امام کو دیتے ہیں اتنے میں خود کا گھر چلا کے دکھا تو مہمان جاؤ۔ اپنے اماموں کو، اپنے علماء کو نوازو، ان کو دو اور دل کھول کر دو، اس کے نتیجے میں آپ کی نمازیں بھی ٹھیک ہوں گی اور آنے والی آپ کی نسل بچ جائے گی، ایماندار بن کر دنیا سے جائے گی۔ خالی دنیا دنیا کہ ہماری اولاد کمانے والی بن جائے، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے تو اس کو 1 لاکھ ملے گا، اور اس کو حافظ بنائیں گے تو 4,000 روپے ملے گی۔ اس کے 1 لاکھ میں وہ بات نہیں ہے جو 4,000 میں، وہ 4,000 لے کے دوپہر کو اتنا سوتا ہے تیمولے میں کہ اثر میں مؤذن کو اٹھانا پڑتا ہے۔ ٹائم سے کیا ہے؟
اس کو نیند نہیں آتی ہے، گولیوں پہ گولیاں کھاتا ہے، گولے کھاتا ہے لیکن نیند نہیں آتی۔ اپنے ائمہ کو، اپنے علماء کو نوازو اور ان کو خوشحال دیکھو تو خوشی کا اظہار کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان کو مزید عطا فرما۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، میں آپ میں سے کسی کا مکان بنتا ہے تو مولوی کو پہلے بلاتے ہیں، مولوی صاحب آ کے ذرا دعا کر جانا، اللہ برکت دے۔ وہ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو اور مکانات عطا فرما، اور گھر ان کو عطا فرما، اور 5 گھر ان کو اور عطا فرما۔ کتنا بڑا مولوی کا دین، اس کے لیے اور گھر کی دعا کرتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اس نے ایک چھوٹا فلیٹ لے لیا تو دعا کروانے کی بات تو دور کی رہے گی، اگر کسی کو کہتا ہے کہ میں نے فلیٹ لیا ہے تو پیسے کہاں سے لائے؟ تو نے 5 مالے کی بلڈنگ کھڑی کی، ہم تو پوچھنے نہیں ہے کہ تو کون سے کالے دھندے کر رہا ہے، تو نے کون سا کالا دھن چھپایا تھا وہ نکالا ہے، ہم تو نہیں بولتے۔ تو دعا نہیں دے سکتا۔ وہ بیچارہ امام سائیکل لایا تھا تو متولی نے 7 چکر کاٹے، وہ سائیکل کہاں سے لائے، کہاں سے لائے، کہاں سے لائے، جیسے طواف کے اندر لگ کر پڑتا ہوں۔ تو اس نے کیا جواب دیا کہ تو جہاں سے 4 ویلر لایا وہاں سے میں پڑوس میں سے سائیکل لایا، تو میں نے تو تیری 4 ویلر کو دیکھا بھی، چکر بھی نہیں کاٹے، تو اتنا چکر میں کیوں پڑ گیا؟ وہ ہمارے استاد تھے، کوئی جگہ گاؤں میں گئے تو وہاں ذمہ دار تھے، انہوں نے شکایت کی کہ ہمارے امام صاحب برابر نماز نہیں پڑھا۔ تو استاد محترم نے بلایا، وہ امام صاحب کو پڑھیے، ماشاء اللہ اچھا پڑھتے ہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا آپ تنخواہ کیا دیتے؟ تو کوئی معمولی سی تنخواہ بتائی، تو انہوں نے کہا تنخواہ کے حساب سے تو اچھا ہی پڑھتے۔ ایک جگہ جو ہے امام فجر کے اندر جو ہے چھوٹی چھوٹی 2 سورتیں پڑھتا تھا، کبھی انا اعطینہ پڑھ لے، کبھی انا انزلنا پڑھ لے، کبھی کیا پڑھ لے۔ تو فتویٰ پوچھا مفتی صاحب نے امام کو بلایا کہ ذرا لمبی پڑھا کرو، ورنہ تنخواہ انا اعطینہ بھی دیتے ہیں، وہ بھی سورۃ الرحمن کو ان کو سمجھانا کہ یہ زیادہ نہیں، ان کو کہاں گریبوں میں سے دینے کے، ان کو لوگوں نے کیا ہے وہی دینا ہے۔ اور امت دے گی، اللہ نے امت کو مان دیا ہے۔ اسکول بنانے پہ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اسپتال بنانے پہ کروڑوں خرچ کرتے ہیں، مسجد بھی کروڑوں کی بناتے ہیں، لیکن مسجد کی اصلی شان امام ہے، اس کو دینے سے کیوں کراتے ہیں؟ اس کو دل کھول کر دیجیے نا، آپ دیں گے تو اللہ آپ کو دے گا۔ تو سرکار نے چندہ مانگا، میں کہا کرتا ہوں کہ مالدار آدمی کو چندہ مانگنا چاہیے، مدرسے کا چندہ مانگنا ہے، مالدار آدمی کھڑا ہو جائے تو کوئی اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا کہ بھائی یہ تو خود ہی کروڑ پتی ہے اور پھر چندہ مانگ رہا ہے، اور وہ کہے گا کھڑا ہو کر میں پہلے 2 لاکھ لکھوا چکا، بولا تو کیا لکھواتا ہے، یہ سب کھل جائے گا، وہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات فرمائی۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ تبوک کی تیاری کے لیے چندہ دو۔ قرآن کریم میں اللہ کے راستے میں دینا کہ اللہ کو قرضہ دینا ہے، اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ دینے والے اللہ ہیں، اور جو
اللہ کو قرضہ دیتا ہے کبھی کوٹ میں نہیں جاتا. دنیا میں کسی کو قرضہ دیا تو 50% تو ڈوب جانے کا خطرہ ہے. اور آج کل تو یہ پرسنٹیج بڑھ رہے ہیں ڈوب جانے کی. دے دیا آپ نے تاریخ اس نے بتا دی کہ فلاں تاریخ کو تمہارے دروازے پہ میں آ جاؤں گا, وہ تاریخ آ گئی تو آدمی لینے کے بعد معلوم کہ اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. لینے والے کا دماغ بالکل کمزور ہو جاتا ہے. اب آپ نے مانگا ایسا نمکین جواب دے رہا ہے کہ دوسری طرف مانگے گا ہی. وہ کیسے ان کے کھاتے میں مر گیا, میرا جنازہ نکل گیا کیا؟ ایسے مانگ رہا ہے جیسے میں مر گیا ہوں, یہ میری اتنی بڑی بجلی کھڑی ہے بیچ کے دے دوں گا. اور دوسری مرتبہ مانگے مت تو دیکھنے جیسا ہو جائے گا. ایسا ممتازہ بیچارہ شریف ہے. جبکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وعدے نبھاؤ, وعدے عہد و پیمان پورا کرو. آج ہم لوگ کہتے ہیں نا ہم پریشان ہیں, ہم امتحان سے دو چار ہیں, تو ہم اپنی زندگی پر بھی تو غور کریں ہم کر کیا ہیں. کون سا زندگی کا پہلو ہم نے دین کے مطابق لا کے رکھا ہے؟ نہ نماز ہماری ٹھیک, نہ معاملات ہمارے ٹھیک, نہ عبادت ہماری ٹھیک, نہ اخلاق ہمارے ٹھیک, پھر بھی اللہ چلا رہے تو میرے رسول کا دامن تھاما ہے تو چلا رہے. یہ تو کب سے اڑ گئے ہوتے, ختم کر دیے گئے ہوتے, لیکن اللہ نے اپنے نبی کے نام کی لاج رکھی ہے کہ تمہیں ان کی دعاؤں سے اللہ بچا رہا ہے. اس صورت میں اجلاس ہوا تھا تو اس میں ایک پارلیمنٹ کے ممبر آئے تھے. انہوں نے اچھی تقریر میں یہ کہا کہ جو حالات ہیں ہمارے, اس کے اندر جو علماء ہیں ان کو رات کو اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے. تو میں نے پھر کھڑے ہو کے کہا کہ حالات اچھے میں علماء ہے 2 رکعت پڑھے تمہیں مشورہ ہے کوئی وہ ہر مشورہ کے بھائی پڑھنا ہے. ہمیں بہلا سے لوگوں نے 5 ٹائم نماز پڑھوانا کیوں نہیں کہتا. پوچھو یہ لوگ ہمارے نماز پڑھواتے ہیں. علماء کو 2 رکعت کا مشورہ دے رہے ہیں. میں کہا علماء کو رات کو اٹھ کے 12 رکعت پڑھتے. میں رڑی میں تھاکی چلا امت مٹ ان کے رات کو اٹھ کے رو بھائی مشورے دینا آسان ہے. تو کتنی مرتبہ رو جا رہا تھا, خالی باتیں کرتا ہے. سیاسی اعتبار سے اپنی ساتھ جمانا چاہتا ہے. ارے یہ روتے تو ہیں علماء, اور میں مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ معلوم نہیں وہ کون ہوں گے رات کے رونے والے, کہ ان کا رونا ہے رات کا تو اللہ نے ہم کو دن کو ہنسنا نصیب کیا. نہ وہ روتے نہ ہم ہنستے, ورنہ ہمارے کرم تو ایسے تھے کہ خون کے آنسو روتے ہیں, لیکن کون رات کو روتا ہے اور اللہ کس کو نوازتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے آنسوؤں کی برسات میں فرمایا اللہ کے رسول میں 100 ہوں سامان کے ساتھ دیتا ہوں. دینا ایسا ہو کبھی کبھی کوئی دے بھی دیتا. ہمارے مولانا احمد صاحب گلجوری رحمۃ اللہ علیہ وہ برطانیہ گئے. ایک آدمی نے نہیں تمہارے اوڑکا تمہیں پہچانتے ہیں مجھے کہ نہیں, کیوں میں نے آپ کو گزشتہ 10 پاؤنڈ دیے تھے. کہا ہاں تیرا 1 پاؤنڈ تو میں نے ریزرو بینک میں رکھا ہے, اور دوسرا تو انگلینڈ کی بینک میں رکھا ہے, اور تیسرا تو امریکہ کی بینک میں رکھا ہے. کیا اچھا نہیں لگتا 10 پاؤنڈ کی اس میں کتنی مرتبہ سنائے. 10 پاؤنڈ کو تو ایسا بیان کرتا ہے جیسے اس نے 10 لاکھ پاؤنڈ نہیں دے دی. اللہ والوں سے بات کرنا بھی سیکھو. سبھی
ادب سیکھو. امام بخاری رحمۃ اللہ نے پوری کتاب الادب لکھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ دے دیے سامان کے ساتھ. پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا فرمایا اور ہے کوئی دینے والا, اور ہے کوئی دینے والا. تو دوبارہ کھڑے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ اور دے دی. پھر کھڑے ہوئے 30ویں مرتبہ میرے نبی کے تقاضے پر دیکھا نہیں جاتا, رسول مانگے اور میرے پاس مال ہو اور میں بیٹھا رہوں. اس بنا پر 30ویں بار کھڑے ہو کر 100 اونٹ دے دیے اور 300 اونٹ ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا دے رہے ہیں اور پھر بھی میرے رسول کا مانگنا تقاضا کبھی ہوا تو گھر تشریف لے گئے. پورا اشرفیوں کا بورا کندھے پر اٹھا کر لائے اور محمد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کریں تب بھی میری گارنٹی ہے کہ جنت میں جائیں گے. یہ اور ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں عائشہ کے پاس آئے. امی جان کیا حال ہے؟ کہاں ہے ابا جان؟ کہا بیٹا اتنا بھوک کا خراب حال ہے کہ گھر میں رہتے ہیں تو بے چین اور بے قرار, بھوک کو بھولنے کے لیے باہر نکل گئے, چکر کاٹ رہے ہیں کہ وہ بھوک یاد نہ رہے. یہ حال ہے. عثمان کے پاس مال ہے اور رسول بے حال. گھر گئے, کھانا شاندار تیار کروایا اور تیار کر کے خود لا کر کے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں چھوڑ دیا کھانا. جیسے ہی سرکار گھر میں داخل ہوئے خوشبو آئی کھانے کی. عائشہ کچھ کھانا آ گیا ہے؟ کہا جی. اندازہ ہے کہ عثمان لائے ہوں گے, اندازہ ہے کہ عثمان لائے ہوں گے. یہ سخاوت کا دریا تو اسی کے گھر سے بہتا ہے نا. اور شاعر نے کیا اچھی بات کہی کہ میں کھاؤں اور میرا نبی بھوکا رہے, میں کھاؤں اور میرا پڑوسی بھوکا رہے, میں حج کروں اور پڑوس والا جو ہے سوکھی روٹیوں کے لالے پڑے ہوں, میں حج پہ حج کر رہا ہوں. ایسے بھی ہیں اللہ والے کہ نکلے تھے حج کا پیسہ لے کر ایجنٹ کو دینے کے لیے, تو راستے میں ایک مردار جانور کو اٹھا کر گھر میں لے جاتے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا تو تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ کبھی گوشت کھا سکے اور اپنے بچوں کو کھلا سکے, اور یہ سادات میں سے ہے اس لیے یہ صدقہ بھی نہیں لے سکتا. تو ایجنٹ بھی یہاں پیسہ دینے کے بجائے وہ تمام پیسہ لا کر اس غریب کے گھر میں ڈال دیا اور دے دیا اور کہا اللہ میرا حج یہی ہے کہ یہ غریب پیٹ بھر کے کھا لے. حج کر کے آنے والوں نے کہا کہ خان میں ہم نے دیکھا کہ اس شخص کی وجہ سے اللہ نے تمام کے حج کو قبول کر. ارے میں تو گیا نہیں حج کرنے کے لیے, لیکن میں نے صرف اتنا سا کام کیا تھا, اس پر اللہ نے نواز دیا. میں کہا کرتا ہوں حضرت عثمان کو جنت کی بشارت ملنے کے بعد تو کچھ کام نہیں کرنا چاہیے تھا نا, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات 15 پارے قرآن کریم کے پڑھتے ہیں اور تلاوت فرماتے ہیں اور رات رو رو کر گزرتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور شہادت کا دن آیا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن پر تلواریں ماری جا رہی ہیں, لیکن زبان پر شکوے کے بجائے بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی اللہ کے جملے ہیں, بجائے اس کے کہ بد دعا دیتے دشمن. تیری ہر بات گوارا نے مگر شیوہ دل, اس میں توہین وفا ہو مجھے منظور نہیں. توہین وفا ہے. میں بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بلک گئی, کہنے لگی کیا بات ہے ابا جان, کیا بگاڑا ہے آپ نے ان کا, اس
قدر تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس قدر پریشان کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے بتلائیے نا ابا جان؟ ورنہ ایک ہی وجہ ہے کہ میں اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں جو انہیں منظور نہیں، انہیں خیال ہے کہ ان کی کرسی چھن جائے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کی حکومتیں کلمے کے ماتحت ان کو مل جائیں۔ لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کوئی آ گیا ہے تجھ سے جذبے قلندرانہ۔ ذرا اس کو یاد کرو، اس لیے صحابہ کے واقعات اپنے سامنے رکھو۔ تازہ خواہی داشتن گردان آئے سینہ را، تازہ خواہی داشتن گردان آئے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہ این قصہ پارینہ را۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فرمایا مت گھبرا میری بیٹی، یہ دین مٹنے والا نہیں، ان کی سازشوں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مت گھبرا میری بیٹی، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، دین میں نے نہیں کھڑا، میرے رب نے بھیجا ہے دین، اور اس دین کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ جو دین کے سائے تلے زندگی گزارے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، حالات آئیں چلے بھی جائیں گے، حالات ٹھہرنے کی چیز نہیں ہے۔ آج ایک آتا ہے چلا جاتا ہے، دوسرا حال آتا ہے چلا جاتا ہے۔ یقین رکھو اور نا امید مت ہونا اللہ کی رحمت سے، یہ دین کے چلنے کا اور چلانے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ یہ دنیا میں مکڑیاں اور مکڑے آتے رہیں گے، لیکن جب اللہ کی پکڑ کی جھاڑو گھومے گی تو مکڑیوں کے جالے ختم ہو جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ حالات ہم لائے ہیں، اگر ہم سچے دین پر ہوتے، ہم سرکار کی تعلیمات کو اپناتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگیوں کو اتارتے، اللہ کی ذات سے امید ہے یہ حالات خود بخود ختم ہو جاتے۔ قرآن کریم نے وعدہ کیا ہے، ڈر کے بھی چوٹ پر اعلان کیا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، مت غم کرو، نہ اپنی کمزوریوں کے رونے رو، مت گھبراؤ مت غم کرو، لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين۔ دین دنیا کی بھلائی گر تمہیں منظور ہے، دین دنیا کی بھلائی گر تمہیں منظور ہے، دامن اس کا تھام لو جس کا محمد نام ہے۔ اپنی زندگی سرکار کے طریقوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ ساتھ جملے ارشاد فرمائے، تاریخی جملے ارشاد فرمائے، تاریخی بات فرمائی۔ کیا فرمایا؟ یوں فرمایا میری بیٹی یہ کتنی بھی سازشیں کر لیں، یہ کتنے بھی سر پٹک لیں، یہ کتنی بھی دشواریاں پیدا کریں، یہ کتنی بھی مشقتیں دے دیں، یہ کتنی بھی تکلیفوں میں ڈال دیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جب تک تیرے ابا کا دین دنیا کے ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچ نہیں جائے گا وہاں تک یہ دین مٹنے والا نہیں، کیونکہ قرآن نے اعلان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر ہم نے اتارا ہے، یہ دین
ہم نے اتارا ہے، یہ اسلام ہمارا دیا ہوا ہے، ہم اس کے نگران ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اس کے سائے تلے زندگی گزارے گا ہم اس کی بھی حفاظت کریں گے۔ تو سوال کا جواب ہوا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا مدد کب آئے گی؟ جب اللہ کے احکام پورے ہوں گے اللہ کی مدد آئے گی۔ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے احکام کتنے پورے ہو رہے ہیں، سرکار کے طریقے ہماری زندگی میں کتنے آ رہے ہیں۔ جتنے آتے چلے جائیں گے اتنی کامیابیوں کے وعدے ہیں۔ کھیل جاؤ، جلدی مت کرو۔ حضرت خباب سے سرکار نے فرمایا جلدی مت کرو، وقت آئے گا، the time will come, the success will come۔ جب آئے گا زمانہ اللہ کامیابی دیں گے، لیکن do not hesitate, do not fastate۔ آپ کو تھکنا نہیں ہے، آپ کو ہارنا نہیں ہے، ہمتوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ کشتی جب چلتی ہے تو چاروں طرف سے موجیں آتی ہے اور کشتی کا رخ پلٹنا چاہتی ہے، لیکن ناخدا لگاتار جو ہے پتوار چلاتا رہتا ہے اور مقابلے میں موجوں کے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ اسی طرح پتوار چلتا رہا اور کشتی سے موجیں ٹکراتی رہی، میں ایک دن منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا۔ اگر منزل مقصود ہمیں مطلوب ہے تو ہمیں ایک ہی کام کرنا پڑے گا، دین زندگیوں میں لانا پڑے گا۔ دوسرے عناصر کہ ہم پڑھے لکھے کم ہیں تو حالات ہیں، ہمارے پاس مال کم ہے تو حالات ہیں، ہم جو ہے پارلیمنٹ میں کم ہیں تو حالات ہیں، سب ضمنی چیزیں ہیں۔ سادہ بات جس پر ہر آدمی عمل کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ دین اپنی زندگی میں لاؤ، اپنی اولاد کی زندگی میں لاؤ، ان کو دین پڑھاؤ، دین کی فکریں کرو، دینی ماحول بناؤ۔ اور مال کی وجہ سے جو اسراف، رسوم اور جو خرافات شادیوں میں آ رہے ہیں، جوان جو بگڑ رہے ہیں، سنتوں سے دور ہو رہے ہیں، ان کو سنتوں پر لاؤ، دین پر لاؤ، اس کی دعوت چلاؤ۔ اشارے دعوت کے ساتھ ہی محنت کر رہے ہیں، لیکن ہماری بقا دعوت میں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو داعی بننا پڑے گا، دین کی دعوت دینی پڑے گی، اور دعوت جب کارگر ہوتی ہے کہ وہ دعوت آپ کی زندگی میں نظر بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرصہ دراز کے بعد آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ مجھے سہیل بھائی نے بتایا کہ تقریباً 2 سال کا عرصہ ہونے کے قریب آیا کہ تو آیا نہیں، اور میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ہر 2 ماہ میں نوابپور تشریف لاتے تھے اور بار بار آتے تھے، اور یاد دلایا سہیل بھائی نے کہ 2 مہینے کے بعد اکثر جو ہے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالی بلاتے تھے۔ اس زمانے میں سفر کتنا مشکل تھا، پھر بھی یہ حضرات دین کی نسبت سے آپ حضرات کی محبت میں برابر تشریف لاتے رہے، صعوبتوں کو برداشت بھی کیا اور پھر بھی تشریف لائے، جگہ جگہ گئے۔ تو اسی نسبت کو باقی رکھا ہے۔ میں بچپن سے آتا تھا یہاں، چھوٹا سا تھا، مجھے لاتے تھے میرے والد صاحب، خوشی ہوتی تھی مجھے نوابپور لے جایا جا رہا ہے تو بڑا خوش ہوتا تھا میں کہ چلو آج تو نوابپور جانے کا موقع آئے گا، آج لے جایا جائے گا، وہاں لوگوں سے ملیں گے۔ لیکن آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی قربانیوں کے سلے میں معاملے کو بہت آسان فرما دیا ہے، اسفار کو بھی بس آسان کیا ہے، لیکن آج لوگوں کو شکایت یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کے جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مجھے حکم یہ بھی ہے کہ چند منٹ جو ہے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے اور چند لمحوں کے لیے مراقبہ، یعنی اللہ کے دھیان میں بیٹھا جائے، سب دھیان ہٹا دو اور صرف ایک کنسنٹریشن اللہ کا دھیان لے کر کے آؤ اور اپنے دماغ کو اسی پر جماؤ۔ اللہ کی رحمت کو برستا ہوا دیکھو گے اور دل میں سماتا ہوا محسوس کرو۔ بس اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے، آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے۔ مراقبہ ہر ایک آدمی اور ہر وقت کر سکتا ہے، کسی شیخ سے بیعت ہو یا نہ ہو، لیکن مراقبہ کر سکتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں مراقبہ کیا ہے؟ آسان جواب یہ ہے، اللہ کی رحمت کے
یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، تجھ سے فقط مجھ کو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأتباعہ وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کے دھیان میں، اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے. آنکھیں بند ہونی چاہیے، جسم میں نقل و
بالکل نہ ہو، صرف ایک تصور جمانا ہے دل کے اندر کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے، اور دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ لگاتار یہی تصور جاری رکھا جائے، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے، دل الٹے ہاتھ کی طرف سینے سے 2 انگل نیچے ہے، ذرا سا سر کو جھکائیں، یہی تصور جاری رکھیں، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ کوفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو، غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جاؤ، در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا، دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے، تو آیا بہر تعب پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے، کس سے مانگیں کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، اور بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، اور مراقبہ کر رہے ہیں موجود، یہ سوچنا چاہیے کہ آج کہاں گیا تو میں نے آنکھیں بند کر دی، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب آنکھوں پر میرے جسم پر میرا اختیار ختم ہو جائے گا، لوگ آنکھ بند کریں گے، کوئی ہاتھ سیدھا کرے گا اور کشاں کشاں اٹھا کر مجھے منا مٹی کے نیچے لے جا کر ڈال دیں گے۔ نہ دنیا نہ دولت نہ در جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ بے شک
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الشريف دعائے کرو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اغفر وارحم خير الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا بالإسلام قائما. اللهم احفظنا بالإسلام قاعدا. اللهم احفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری بدائی سے درگزر فرما. اے اللہ بہت مجرم ہے. اے اللہ بڑے گناہگار ہیں. اے اللہ اقراری پاپی ہیں. اے الہ العالمین گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اگر تو نے معاف فرما دیا تو تجھے روکنے والا کوئی نہیں. اے اللہ تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اے اللہ ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی. اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے. اے اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے. اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ بگڑے ہوئے حالات کو درست فرما دے. اے اللہ ہمیں پاک بنا دے. اے اللہ ہمارے جوانوں کو صحیح راستے عطا فرما دے. اے اللہ فضول خرچیوں سے اسراف سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ماں بہنوں کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما. اے اللہ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما. اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی نصیب فرما. اے الہ العالمین معصیات سے اجتناب نصیب فرما. نیکیوں کا شوق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے اللہ مدد فرما. غیب سے نصرت فرما. مساجد کی، مراکز کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مقابر کی حفاظت فرما. علماء ربانی حقانی کی حفاظت فرما. طلباء دین کی حفاظت فرما. جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضے ختم فرما. اللہ جن کی قانونی چارہ جوڑیاں ہیں اللہ باعزت رہائی کے فیصلے فرما. حادثوں کی موتوں سے اللہ حفاظت فرما. اور اللہ اسپتالوں سے حفاظت فرما. اللہ کچہریوں سے، کورٹوں سے حفاظت فرما. اللہ پولیس تھانوں سے حفاظت فرما. اللہ عزت والی زندگی عطا فرما. ذلت والی زندگی سے اللہ حفاظت فرما. اللہ جملہ مسلمانوں نے عالم کو عزت عطا فرما. ہر قسم کی رسوائیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما. اللہ امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرما. جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فعل میں منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا